بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقصد ہے دین کا، اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس دین کے مطابق چلا کر، اس دین کو اپنا کر، اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنے آپ کو اس جگہ کے لیے اہل، لائق اور مستحق ثابت کریں جو اصل اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کا گھر جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا۔ اسکن انت وزوجک الجنہ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ آدم، آپ اور آپ کا جوڑا، آپ کی بیوی، حرم آپ کے، دونوں جنت میں رہو۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں بسایا، اور پھر وہاں جو شرط تھی، پابندی تھی، وہ قائم نہیں رکھ سکے بھول کی وجہ سے اور بہکاوے کی وجہ سے۔ بھول ہو گئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اور شیطان جو ہوتا ہے یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی شیطان تھا۔ وہ جو ابلیس تھا اس کو تو اللہ رب العزت نے نکال دیا، فخرج انک من الصاغرین، لیکن اس کی ذریت، اس کی اولاد، وہ تو انسان کے ساتھ ہے۔ ہر ایک کے ساتھ انسان کے شیطان لگا ہوا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن ان ربی اعاننی علیہ واسلم، میرے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا، میرا مطیع ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ بھی تھا، تو اس نے ان کو بہکایا، قسمیں کھائیں اور وسوسہ ڈالا، تو وہ سادگی کے ساتھ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا اس کو قائم نہ رکھ سکے، تو نکلنا پڑا وہاں سے۔ تو پھر دنیا میں آ گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر دین کی جو پابندیاں ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی مشقت والی زندگی ہے، یہ محنت والی زندگی ہے، اور اس میں انسان نعمتیں بھی ہیں لیکن آزمائشیں بھی ہیں، اور راحتیں بھی ہیں، لیکن اس کے اندر انسان کو دکھ بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور اس میں خوشیاں بھی ہیں اور اس میں غم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے امتحان کی جگہ بنایا ہوا ہے۔ تو اصل اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو جگہ بنائی ہے وہ جنت ہے، اور آدم علیہ السلام نے وہاں چونکہ وقت گزارا تھا، اور ہم ان کی اولاد ہیں، اور ہماری اماں جان نے بھی وہاں وقت گزارا تھا، ہم ان کی اولاد ہیں۔ تو جو ماں باپ کے احساسات ہوتے ہیں، ان کے تخیلات ہوتے ہیں، ان کے ارمان ہوتے ہیں، ان کی چاہتیں اور خواہشیں ہوتی ہیں، وہ اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ تو ہم سب کے دل میں جنت کی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت والی زندگی ملے، مزے والی زندگی ملے، راحت والی زندگی ملے، خوشی والی زندگی ملے، جوانی والی زندگی ملے، قوت صحت والی زندگی ملے، عزت کرامت والی زندگی ملے، یہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت دنیا میں کچھ چیزیں دیتے ہیں، کچھ چیزیں دیتے ہیں اس زندگی کی، لیکن بھرپور اور فراوانی کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں جنت میں ملنے والی ہیں۔ تو انسان اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کو جنت بنا لوں، اپنے ارمان پورے کر لوں، آرام حاصل کر لوں، خوشیاں سمیٹ لوں، عزتیں جمع کر لوں،
لیکن یہاں انسان کو یہ ساری چیزیں نہیں ملتی، نہ ساری خوشیاں ملتی ہیں، نہ سارے ارمان پورے ہوتے ہیں، نہ جو انسان کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے وہ انسان حاصل کر پاتا ہے۔ قریب ہوتا ہے، کچھ مل جاتی ہے، کچھ دل کی دل میں رہ جاتی ہے۔ وہ غالب نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، بڑا اونچے خیال کا اور اونچے تخیل کا شاعر تھا۔ کہتا ہے کہ نکلے میرے ارماں بہت نکلے، میرے جو ارمان تھے بہت نکلے، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس لیے کہ انسان کے دل میں جو خواہشیں ہیں پوری ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری جو ہیں، اللہ اکبر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان کے دل کی باتیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ یہ جو دل کے اندر انسان کے ارمان ہیں یہ جنت میں جا کے پورے ہونے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے طریقہ زندگی متعین فرمایا ہے وہ دین ہے۔ اس دین کو قبول کرنا، اس دین کو ماننا اور سمجھنا اور اس دین کے مطابق عمل کرنا، یہ اس زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے انسان کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے کہ انسان نے اس زمین کو آباد کرنا ہے، اس زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور انسان نے یہاں جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، یہ کام انسان کا خلافت کا، اس کو اللہ کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے، اس کی رہنمائی کے مطابق کرنا ہے، اس کے قانون اور ضابطے کے مطابق کرنا ہے، اس کی حدود اور اس کی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا ہے، من مانی کے ساتھ نہیں کرنا، جیسے جی میں آئے اس طرح نہیں کرنا۔ تو اس زندگی کے اندر یہ اللہ رب العزت نے انسان کا جو طریقہ زندگی متعین فرمایا ہے وہ دین ہے، اور وہ دین دین اسلام ہے، اللہ کی فرما برداری والا دین۔ اب اس زندگی کے اندر لوگوں کو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ انسانی کمزوریوں کے ساتھ آتا ہے، جو انسان کے ساتھ کمزوریاں اللہ رب العزت نے لگائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کمزوریوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور ان کا مداوع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور ان کو وحی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ بندوں کو یاد دلائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور ان تک اللہ کا دین اس کا ابلاغ کریں، اس کی ان تک ان کو تلقین کریں، ان تک اس دین کا پیغام منتقل کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی، اور اس دین کو جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اس دین کو عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ اس دین پر ایسے عمل کیا جاتا ہے، ایسے عمل کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے قائم فرمایا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نبی تھے، وہ پہلے نبی تھے، اور ان کے بعد پھر نبی آتے رہے ان کی اولاد میں، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد تک لوگ اسی طریقے کے اوپر رہے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھا تھا۔ گناہ وغیرہ تو انسان کرتے ہیں، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن توحید، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ لوگوں کا طریقہ رہا، اور اسی طرح نبیوں کی پیروی کرنا یہ بھی لوگوں کا طریقہ رہا۔ لیکن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے پھر لوگوں نے اللہ کی توحید کو بھی فراموش کرنا شروع کر دیا، اللہ کو بھول گئے، اور اللہ کے نبیوں کا جو طریقہ زندگی تھا اس کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ جو تھے یہ سارے ایک ہی امت تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان میں اختلاف پڑ گیا۔ یہاں کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، یہ فاختلفوا جو ہے یہاں مقدر ہے، یہ مقدر ہے یہاں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔
وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تو یہ جو اگلا آیت کا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، یہ یہاں فاختلفوا مقدر ہے۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، سارے ٹھیک چلتے تھے، گناہ ہوتا ہے انسان سے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو ناقابل معافی گناہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، وہ شرک ہے۔ اور اسی طرح کہ انسان نبی کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے، اصل اختلاف ہوتا ہی یہ ہے کہ نبی کا راستہ چھوڑ کر انسان اپنا منمانا راستہ اختیار کر لے، غیر نبی کو اپنا پیشوا بنا لے، اس کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دے۔ یہ نبی سے اختلاف کرنا یعنی اس کا راستہ چھوڑنا، یہ انسان کے لیے گمراہی ہے، یہ انسان کی بے راہ روی ہے۔ اور میرا خیال ہے اور لگانا پڑے گا۔ اچھا، تو نبیوں سے اختلاف کرنا یہ انسان کی تباہی ہے، یہ انسان کی بربادی ہے، اس سے انسان بے راہ ہو جاتا ہے۔ تو خیر بات میں تمہید کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے سامنے وہ مقصد رکھ سکوں جو آج کی گفتگو کا اصل محور ہے، جو اس کا اصل مرکز ہے اور اس کا محور ہے، جو اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو نبی آتے رہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر بھٹکے ہوئے اور راستے سے جنہوں نے ہدایت کا راستہ گم کر دیا تھا، ان لوگوں کو دعوت دینے کا اللہ رب العزت نے فریضہ سونپا۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اولو العزم رسول ہیں، اور لوگوں کے گمراہ ہونے کے بعد پہلے رسول جو آئے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور اس سے پہلے جو نبی آئے اور اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ سارے صحیح طریقے کے اوپر تھے۔ پھر جب لوگوں کے اندر گمراہی آئی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ آپ سب سے آخر میں آئے اور سب کے امام اور سب کے پیشوا بن کے آئے، اس لیے کہ آپ کی ذات پر نبوت مکمل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت اللہ رب العزت نے دی، یہ پہلی آنے والی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد 70 بتائی ہے کہ دنیا کے اندر 70 امتیں پیدا ہوئی ہیں۔ ہم سے پہلے ایک کم 70 تھی، اور ہم 70 کی گنتی پوری کرنے والی 70ویں امت ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کے 70 گروہ پیدا ہوئے ہیں، 70 امتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا ہوئی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سید الرسل، افضل الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں کا امام بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے اس شرف، اس فضیلت، اس کرامت کا اظہار فرمایا کہ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو کر اللہ سے ہم کلام ہو کر واپس آئے، وسائع معراج لے کر، عطایا معراج لے کر، اور سدرۃ المنتہا تک کی بلندیوں تک پرواز کر کے پہنچے، اور اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقدیر لکھنے والے قلم ہیں ان کے چلنے کی میں نے آوازیں سنی، اتنی بلندی کے اوپر گئے، اور پھر واپس آئے تو سارے نبیوں کی ارواح کو اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں جمع کیا، اور ان سب کی امامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں انسانیت کی نمائندگی کرنے کے لیے تمام نبیوں کی اور ان کی امتوں کی، تمام نوع انسانی کی طرف سے وکالت کرنے والے اور ان کی بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت آپ کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، آپ سر اٹھائیں، آپ بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کریں، آپ کی سفارش مانی جائے گی، آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نمائندگی کریں گے، اور سب سے پہلے جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت جائے گی۔
تو یہ امت اور یہ رسول ہمیں اللہ رب العزت نے نصیب کیا. ہم اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا ہے, پیدا کیا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارا ہادی اور ہمارا امام اور ہمارا پیشوا اور ہمارا رہبر بنایا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس امت کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرما دیا ہے, ہم اپنے عمل کے ساتھ اس کی اہلیت ثابت کریں کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے, تو ہم اس نعمت کی قدر کر کے اپنے آپ کو سچا امتی بنائیں, سچا امتی بنائیں, سچے امتی بنیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الحج کے آخر میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم نعم المولا ونعم النصیر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پہلے مسلمان تھے ان کو, اور ان کے ساتھ پھر جو اور لوگ مسلمان ہوئے جو آپ کے زمانے میں مسلمان تھے, ان سے لے کر قیامت تک جب تک یہ دین باقی ہے اور اللہ نے اس دین کو قائم رکھنا ہے, اس وقت تک آنے والے سارے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے اس آیت میں خطاب کیا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ان کو سونپی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری کیا ہے؟ یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. رسول نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے اور تم نے لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دینی. یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ منصب سونپا ہے. پہلے نبی آتے رہے, اب نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دیا اللہ رب العزت نے. اب ختم بی النبیون انا خاتم النبیین, میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن جو نبیوں والا کام ہے وہ تو انسانوں کے اندر جاری رکھنا ہے اللہ رب العزت نے. اب وہ نبیوں والا کام آپ کی امت نے کرنا ہے. یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, تاکہ تم لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دینے والے بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر دین کی گواہی دینے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی گواہی دی اور اب اس دین کی گواہی لوگوں کے سامنے دینا اس امت کا فرض ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے 13ویں سپارے میں, سورہ یوسف کا آخر ہے. اللہ اکبر. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. قل, آپ اعلان کر کے بتا دیں, ھذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ ادعو الی اللہ, کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں. علی بصیرۃ, علم اور یقین کے ساتھ. بصیرت دو چیزوں کا نام ہوتا ہے. ایک, انسان دل کی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لے کہ یہ حق ہے, اور اس کے بارے میں انسان کو پوری طرح یقین بھی ہو اور پورے طرح آگاہی بھی ہو, علم بھی ہو اور یقین بھی ہو. علم, معرفت اور یقین, اور اس کے اوپر انسان پوری طرح مطمئن ہو, یہ ہوتی ہے بصیرت. اللہ بصیرت انا, یہ میرا راستہ ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینا یہ میرا کام ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا, میں یہ دعوت دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن میں اللہ نے کہلوایا آپ سے بتانے کے لیے, ومن اتبعنی, اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے.
تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، بالخصوص اہل علم کی جماعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے؟ فرض ہے، فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے، ان کی اطاعت بھی فرض ہے اور ان کی اتباع بھی فرض ہے، ان کی اتباع بھی فرض ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا راستہ ہے؟ فاتبعونی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری پیروی کرو، اللہ نے کہلوایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تو اتباع رسول فرض ہے، اور یہ اتباع رسول، رفع الیدین کرنا، کوئی شک نہیں، یہ اتباع رسول ہے۔ آمین کہنا اتباع رسول ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ کا التزام کرنا یہ اتباع رسول ہے۔ داڑھی رکھنا، بڑھانا اتباع رسول ہے۔ یہ ساری سنتیں اتباع رسول ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ سنت کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رسالت کا تاج رکھا گیا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، ان آیتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس دن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس لینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک طرف دعائیں کر رہے تھے، آئینی علی سکرات الموت، اللہ موت کی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما، اللہ میرے لیے آسانی فرما، اور ادھر دعائیں کر رہے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں رفیق اعلیٰ کی طرف آنا تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے وہاں لے چل۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہل رہی تھی، اور سیدہ طاہرہ صدیقہ ہماری اماں جان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں تھا، بین حاقنتی و ذاقنتی، اللہ اکبر، یہاں ٹھوڑی کے نیچے اور سینے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اور آپ ان کی گود میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور امت کو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ یہ تلقین کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ اور موت کی بے ہوشیاں تھیں، بخار کی شدت تھی، اور کہتے تھے کہ پانی لے کے آؤ، مشکیزوں کے مشکیزیں میرے اوپر انڈھیل دو، اور پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، بار بار کپڑا تر کر کے ماتھے کے اوپر پھیرتے تھے، بخار کی اتنی شدت تھی۔ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مردوں جتنا بخار چڑھتا تھا، اور تب جب آپ کا آخری بخار تھا تو وہ 7 بندوں جتنا بخار چڑھا ہوا تھا۔ یہ وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیے، اتخذوا قبور اولیائہم قبور انبیائہم وصالحین مساجدہ، اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کی توحید کو سنبھالنے اور اس کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھنے کی اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو ساری زندگی کی سنت ہے، دن رات کی سنت ہے، یہ سفر حضر کی سنت ہے، یہ صحت بیماری کی سنت ہے۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اندر جو دعوت اللہ کا عمل ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انقطاع نہیں آیا۔ اور دعوت کس چیز کی؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، دعوت کا اصل مرکز، اصل مبدا، اصل محور یہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کی ملاقات کو بھول گئے، اللہ رب العزت کی آیات کو بھول گئے، اللہ کے نبی کے راستے کو بھول گئے، چھوڑ کے وہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے رسول کا راستہ نہیں تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اللہ کی آواز آتی ہے، آ میرے دربار میں، غافل ہے، نہیں سنتا، اللہ کی آیتوں کو بھولا ہوا ہے، ساری دنیا کے علم پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، ٹیکنالوجی پڑھتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لیتا ہے، بڑے بڑے ملکوں میں جا کے بڑے بڑے پیسے دے کے علم حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ کی آیتیں نہیں پڑھتا، بھولا ہوا ہے۔ اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کی، کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ملاقات کا نہ اسے احساس ہے، نہ دنیا میں اس کی فکر کرتا ہے، اور نہ وہ ملاقات
اس کے ذہن میں آتی ہے جس دن اللہ کے سامنے میں نے اور آپ نے اور ایک نے اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں گے, کوئی وکیل نہیں ہوگا, کوئی سفارشی نہیں ہوگا, اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کئی تو خوش نصیب ایسے ہوں گے, اللہ ہمیں ان میں فرمائے, جو اللہ رب العزت کو سامنے آنکھوں سے دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ, رونق دار, اللہ آبدار چہرے ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, اور اللہ سے ہم کلام ہوں گے, اللہ ان پہ رحمت کرے گا, اور اللہ پیار کی باتیں کرے گا. اللہ رب العزت کے کئی سامنے بندے ایسے کھڑے ہوں گے, اور اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی فرما دے گا. اور کئی اس طرح کھڑے ہوں گے کہ اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا, اور شفقت سے اور رحمت سے ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا, ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, پٹکار ہوگی, دھتکار ہوگی. اللہ اکبر. اور ان کے اور اللہ کے درمیان انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, پردہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان میں. ایسے بھی لوگ ہوں گے, لیکن یہ پیشی سب کے لیے برحق ہے. اللہ اکبر. یہ سب نے پیش ہونا ہے. اس ملاقات کو لوگ بھولے ہوئے ہیں, تو اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے کہ اس کائنات کے اندر اصل ہستی جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, اس کو چلانے والا ہے, اس کو کنٹرول کرنے والا ہے, وہ اللہ رب العزت ہے. ہر چیز کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے, وہیں سے چیز چلتی ہے, اور اسی کے حکم سے وہ چیز میرے تک پہنچتی ہے اور میرے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. وہاں سے حکم ہوتا ہے, اور وہاں سے وہ چیز آتی ہے اور میرے تک پہنچتی ہے, اور آپ تک پہنچتی ہے, اور ہر ایک تک پہنچتی ہے, ہر ایک تک پہنچتی ہے. اور اس کا نفع بخش ہونا بھی اس کے اذن سے ہوتا ہے, اور اگر اس کا اذن نہ ہو تو پہنچتی نہیں, راستے میں رہ جاتی ہے. اور اگر اس کا نفع بخش ہونا یہ مقدر نہ ہو, اس کی طرف سے اذن نہ ہو, تو صحت کی چیز لے کر انسان کھاتا ہے, زہر بن جاتی ہے, زہر بن جاتی ہے. کینسر نہیں بنتا, جسم کے اندر فوڈ پوائزننگ نہیں ہوتی, اور چیز لینے سے انسان کے لیے معدے کی خرابی کا باعث نہیں بنتی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لوگوں نے اسباب کو سامنے رکھا, اور ان اسباب کو حاصل کرنا, اور ان اسباب پر تکیہ کرنا, اور ان اسباب کو سب کچھ سمجھنا, اسی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے. اور خالق الاسباب, مسبب الاسباب, اور ان کو کنٹرول کرنے والا اس کو بھولے ہوئے, اللہ کو بھولے ہوئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو خود ان کی اپنی شخصیتیں, اپنے وجود اور اپنی ہستیاں ہی بلا ڈالی. انہیں یہ نہیں پتہ رہا کہ میں انسان تھا, مجھے تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا, اور وہ پیٹ کا بندہ بن گیا, وہ اس منہ کے ذائقے کا بندہ بن گیا, وہ اپنی جنسی لذت کا بندہ بن گیا, وہ اپنی چودر کا بندہ بن گیا, وہ اپنے مفادات کا بندہ بن گیا. کئی تو اپنے لیے جیتے ہیں, اور کئی دوسروں کے لیے جیتے ہیں, اور دوسروں کے لیے مرتے ہیں. اللہ کو بھول گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے یہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے, انہیں معلوم نہیں کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے, انہیں معلوم نہیں کہ اگر وہ چاہے تو اسی گناہ کی حالت میں اللہ اکبر اس کی پکڑ آ جائے, اور اسی حالت میں انسان کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. یاد ہے 2005 کی بات ہے میرا خیال ہے, جب وہ زلزلہ آیا تھا کشمیر کے علاقے میں, تو جن لوگوں نے وہاں کام کیا, ہوٹلوں کے اندر ایسی میتیں دیکھیں اور ایسے منظر دیکھے, اللہ اکبر, جو ناقابل بیان ہے اور انتہائی شرمناک ہے. اس حالت میں انسان مر جائے, اور کسی کو کیا پتہ ہے, کسی کو کیا پتہ ہے کب موت آ جائے, کس حالت میں انسان کو موت آ جائے. اس لیے انسان اس بات کو بھولا ہوا ہے, اللہ کو لوگ بھولے ہوئے ہیں. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. لوگوں تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تھے, والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اور حقیقت ہے, ہم میں سے ہر ایک کی جان اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ رب العزت جانوں کو قبض کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے اللہ کے حکموں کے پابند ہیں, اللہ کی رضا اور اللہ کے اذن کے مطابق چلتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کی جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو اسی طرح پورا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں. لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, اور
اللہ کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس طرح کہ نہ میرے پاس پیسے ہوں گے، ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا اقتدار، میرا زور، میری چودر، میری جاگیریں، میرے وسائل، میرا دنیا کے اندر جو سٹیٹس تھا، ہلک عنی سلطانیہ، سب ختم ہو گیا. اور جو میں نے جمع کیا تھا ما اغنی عنی مالیہ، آج کوئی چیز میرے کام آنے والی نہیں، سب کچھ، بلکہ الٹا انسان کے لیے عذاب بن چکا ہے. جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، جو حرام سے جمع کیا، لوگوں کا دبا لیا، لوگوں کا اکٹھا کر لیا، وہ سارا کچھ جو جمع کر کے لے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین غصب کی ہے، 7 زمینیں اکٹھی کر کے اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. جس نے مال کمایا ہے، زکوٰۃ نہیں دی، گلے کا سانپ بن جائے گا. سونے کے اینٹیں لے لے کے رکھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا رہا، سونے کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں. یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، یہ سونا چاندی گرم کر کے جہنم کی آگ سے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی جلدوں کو داغا جائے گا، عذاب بن جائے گا انسان. ما اغنی عنی مالیہ، یہ دن انسان بھولا ہوا ہے. میرے بھائیو، ہم بھولے ہوئے، ہمارا ماحول بھولا ہوا ہے اور اللہ کی آیتوں کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو ان کو بھول گیا، تو نے ان کو چھوڑ دیا، تب دیکھا ہی نہیں قرآن کہتا کیا ہے. اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھے کیا کہتا ہے. اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے یہ دعوت. ادعو الی اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس کو، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ اللہ کی طرف دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ومن اتبعنی، اور آپ کے پیروکاروں کا راستہ ہے. یہ علماء کا راستہ ہے اور علماء کے ساتھیوں کا راستہ ہے. علماء کے ساتھی بنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور ابو بکر صدیق کی دعوت سے عثمان ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے، طلحہ ایمان لائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر کی دعوت سے بنے. ابو بکر ان کے ایمان کا ذریعہ بنے. وہ ساتھ لے کر آتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے ساتھی دیے، یہ منتخب تھے پوری دنیا سے. ایسے ساتھی کسی نبی کو نہیں ملے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ فرض ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتی ہوئی دعوت الی اللہ کا اہتمام رکھے. علماء ان کے رہبر ہیں، ان کے پیشوا ہیں اور ان کے مرشد ہیں، اور ان کا یہ کام ہے کہ یہ ان کے دست و بازو بنے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ایک ہے دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، لوگوں کو کہنا کہ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف. اللہ سے غفلت، اللہ کو بھلانا، اللہ سے دوری، اللہ رب العزت سے بے رخی اور لا تعلقی، اس کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لو. الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. راستے کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. کہ انسان کی زندگی کی سانسیں، انسان کی حرکت اور سکون، انسان کی سرگرمیاں، انسان کی ساری جد و جہد، یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہو، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہو، یہ اللہ کی طرف اوپر بلند ہونے کے لیے ہو. ایمان جو ہے یہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ایمان والوں کو اوپر اٹھاتا ہے. اور والذین اوتوا العلم درجات، اور ایمان والوں کے اوپر اہل علم ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، ان سے اوپر ہوتے ہیں. نرفع درجات من نشاء. تو اللہ کی طرف کا یہ جو سفر ہے، اوپر جانے کا سفر اور اللہ کے قریب ہونے کا سفر، اس راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے دین سے بالکل بے بہرا اور لا تعلق ہیں، دور جا رہے ہیں. ان لوگوں کو اللہ کے راستے کے اوپر لے کے آنا کہ آؤ تمہارا قدم جو ہے وہ اللہ کی طرف بڑھنے لگے اور اللہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگو. اور اللہ رب العزت تیرے انتظار میں ہے میرے اللہ اکبر. اللہ کتنا مہربان ہے انسان کے اوپر. یہ بندہ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے، جس نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، جو اللہ سے غافل ہے، اللہ سے دور گیا ہے،
اس کو آپ نے متوجہ کیا اور اس کو آپ نے جھنجھوڑا اور اس کو آپ نے بیدار کیا اور اس کو آپ نے یاد دلایا، تو یہ ادھر سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف رخ کر لیا، اس نے اللہ کی طرف رخ کر لیا اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے اس نے پیش قدمی شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قدسی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اور تو ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ تیری طرف بڑھتا ہوں۔ من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اور تو ایک ہاتھ آتا ہے میں بائیں پھیلا کے تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے تیری طرف پیش قدمی کرتا ہوں۔ من اتانی یمشی، اور تو چلنا شروع کر دے میری طرف، اتیتو ہرولتن، میں دوڑ لگا کے تجھے لے لیتا ہوں۔ اللہ، میرے بھائیوں، یہ کام ہے، نبیوں نے یہی کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے سامنے جھکایا۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اپنے رب کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیا، اس کے دروازے پہ لا کے ڈال دیا، اس کے در کے سوالی بن گئے، اس کے گھر کے بکاری بن گئے، اور اس کے اللہ اکبر ایسے فقیر بن گئے کہ مولا تیرے سوا میں کچھ بھی نہیں، تو میرا سب کچھ اور میرے پلے کچھ بھی نہیں، میرے پلے کچھ بھی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا مطلوب تو، میرا مقصود تو، میرا محبوب تو۔ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف بڑھنے کے لیے فرائض کی پابندی، اور فرائض کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، جو اوامر ہیں ان کو پورا کرنا اور جو نواہی ہیں ان سے اجتناب کرنا، اور پھر ان فرائض تک اکتفا نہیں کرنا، اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ما تقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضت علیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی قدسی حدیث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا فرائض کی پابندی کر کے میرے انسان قریب ہو سکتا ہے، اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ذکر کر لیں، تسبیح کر لیں، کوئی وظیفہ کر لیں، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ فرائض کی پابندی نہیں کرتا، محرمات سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ کا قریب نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ ما تقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضت علیہ ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، محرمات سے بچنے کے ساتھ مکروہات سے بھی بچتا ہے، اور جو مباحات ہیں، جو انسان کو اللہ سے غافل کرنے والے، اللہ سے مشغول کرنے والے ہیں، ان سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ مباحات کے اندر بھی اتنا توغل اور اتنا ان کے اندر انہماک نہیں ہوتا، وہ بھی ضرورت کے لیے رکھتا ہے تاکہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور نہ پڑے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہے، اور پھر انسان کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ایسا بن جائے جس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اہل علم بیٹھے ہوئے، اعتصام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنے لیے ایسا سہارا بنا لینا، ایسی پناہ گاہ بنا لینا کہ جب ضرورت پڑے سہارا میرا وہ ہے، اور جب خطرہ محسوس ہو تو پناہ گاہ میری وہ ہے۔ یہ ہے اعتصام۔ عصمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ یہ چیز انسان کی زندگی میں آ جائے، ضرورت پڑی تو اللہ کے سامنے، مشکل آئی تو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تکلنی الی احد من خلقی۔ اللہ مجھے میری جان کے بھی حوالے نہ کرنا اور کسی انسان کے بھی حوالے نہ کرنا، اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا کارساز، کفا باللہ وکیلا۔ یہ اللہ کے ساتھ اس طرح انسان کا چمٹ جانا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو سیدھا راستہ مل گیا، وہ اللہ کے ساتھ آن لائن ہو گیا، ڈائریکٹ ہو گیا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا۔ یہ دعوت ہے نبیوں کی، یہ مجھے اپنے آپ کو بھی دینے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دینے کی ضرورت ہے، اپنی برادری کو دینے کی بھی ضرورت ہے، اپنے محلے میں بھی دینے کی ضرورت ہے، اپنی مسجد میں بھی دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے،
اور یہ فریضہ ہے، اس امت کا فرض ہے یہ کہ وہ یہ دعوت دے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ اکبر۔ خیر کی دعوت دینے والے، خیر کیا ہے؟ دین خیر ہے، دین خیر ہے، دین خیر ہے۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم۔ یہ کافر مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر خیر اترے، لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں خیر سے مالا مال کر دیا اور خیر کا وہ خزانہ دیا، اللہ اکبر، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ خیر اللہ نے تمہاری جھولی میں ڈال دی، وہ تمہیں اس خیر سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اس خیر کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، یہ اللہ کا راستہ جو ہے، سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اس زندگی کے اندر انسان اللہ کا راستہ اپنا لے، یہ ہے انسان اس دین کو سمجھے، اس دین کو سیکھے، اس کا عمل سیکھے، اس کا علم سیکھے، تعلیم اور تربیت، اور پھر اس کے مطابق جو انسان کی صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، روحانی صلاحیتیں، عقلی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں، اور جو وسائل اللہ نے انسان کو دیے ہوئے ہیں، جن کو انسان اپنی زندگی میں استعمال کر کے اپنے لیے بہت کچھ نیکیاں جمع کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان اس طرح استعمال کرنے لگے کہ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اقتداء، قدوہ بھی آپ ہوں، اسوہ بھی آپ ہوں، متبوع بھی آپ ہوں، اور مرشد و امام بھی آپ ہوں، اور رہبر و پیشوا بھی آپ ہوں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرے تو یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسحاق نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، اور ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ دین اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، اس دین کو سینے سے لگائے رکھنا، اس دین سے چمٹے رہنا، اس دین کو اپنی زندگیوں سے نکلنے نہ دینا۔ اور ان اقیم الدین، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اسی بات کی تلقین کی تھی۔ سورۃ الشورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین، دین قائم کرنا، میری زندگی میں دین قائم ہو، میری خلوتوں میں دین ہو، میری جلوتوں میں دین ہو، میری دکان پر دین ہو، میرے کھیت میں دین ہو، میرے گھر میں دین ہو، اللہ اکبر، میری ہر چیز میں اللہ کا دین ہو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی فرما برداری کا نام، اس چیز کا نام کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، اور جو میرے دل کی دھڑکنیں ہیں، جو میرے دماغ کے خیالات ہیں، جو میرے دل کے اندر امنگیں ہیں، آرزویں ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ بہت خوب جانتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب تک انسان کسی چیز کا دل میں پختہ عزم نہ کر لے اس وقت تک اس پر گرفت نہیں فرماتے۔ آئی بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس وسوسے پہ نہیں پکڑتا۔ ہاں اگر دل میں پکی بات بنا کے اتار کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے، میرا یہ ارادہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں، تو پھر اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو دیکھ رہا ہے اور انسان اس کے سامنے جواب دے، اور ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے زندگی کا طریقہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو دین ہے، عقیدہ اور عمل، عقیدہ اور عمل، عقیدہ ایمان، عمل شریعت، یہ العقیدۃ والشریعہ، یہ دین ہے۔ اور شریعت کے اندر عبادات اور معاملات، معاملات لوگوں کے ساتھ لین دین، جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا، حقوق کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا، اور کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور اللہ اکبر عبادات جو اللہ رب العزت نے فرائض مقرر کیے ہوئے ہیں ان کی پابندی کرنا، محرمات سے اجتناب کرنا، یہ دین ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اس دین کا ثمر ہے، اس دین کا پھل ہے،
جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے اندر دین ہے. وہ دین کا ثمر اور پھل کیا ہے؟ وہ ہے انسان کا اخلاق، انسان کا سلوک، انسان کا رویہ، انسان کا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ کیسا بولتا، کیسا ہے رہتا، کیسا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول کیسا ہے. یہ اخلاق. آج عقیدے میں بھی کمی آ گئی، توحید خالص نہیں رہی، عمل میں بھی کمی آ گئی، بدعات شامل ہو گئیں، اور فرائض کے اندر کوتاہی ہو گئی، نمازوں میں کمی آ گئی، زکوٰۃ کے اندر کمی آ گئی، روزہ خور بڑھ گئے، روزہ دار کٹ گئے، اور حج کرنا اللہ اکبر لوگ بھولے ہوئے ہیں، اور دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ کئی ٹور جو ہے وہ لگا کے آ جاتے ہیں، جاپان سے لے کر امریکہ تک اور آسٹریلیا سے لے کر رشیا تک سارے ٹور لگا کے آ جاتے ہیں، لیکن عمرے کی اور حج کی توفیق نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر. فرائض کی کمی ہے، اور معاملات کے اندر سری حرام چیزیں جو ہیں لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے. کہتے ہیں جی کیا کریں، دنیا داری ہے، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، ملاوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، جب تک دھوکہ نہ دیں، چکر نہ دیں، اس وقت تک گاہک کے ساتھ ڈیلنگ نہیں ہو سکتی. غلط چیزیں ہیں. معاملات کے اندر دین نہیں، اور اخلاق کا معاملہ یہ تو بہت ہی نیچے چلا گیا. یقین جانیے شرم آتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کا اخلاقی معیار اونچا ہے، ان میں کوئی تھوڑی بہت ہی ایسی رکھ رکھاؤ والی بات ہوتی ہے، اور ہم تو بالکل ہی کمزور ہو گئے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہماری تھیں. تو اخلاق جو ہے، اور اخلاق کے ساتھ آداب، اخلاق کا حصہ ہی آداب بھی ہے. ادب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، مجلس میں آنے کا طریقہ، جانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، رفع حاجت کے لیے داخل ہونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، استنجے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ. یہ سارے طریقے یہ آداب ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تانا دیا یہودی نے کہ تمہارا بڑا عجیب نبی ہے، تمہیں ہر چیز کا تعلیم دیتا ہے، ہر چیز سکھاتا ہے تمہیں. انہوں نے کہا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باپ کی طرح ہے، انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ انسان نے طہارت کیسے کرنی ہے. بچوں کو ہم سکھاتے ہیں ہی نہیں، بیٹا یہ چیز گندی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہاں ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، منہ میں نہیں لگانا. سکھاتے ہیں نا. اگر نہ سکھائیں تو انسان کیا بنے؟ اپنی گندگی کے ہاتھ مار کے منہ میں ڈالے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سکھانا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے ایسے ہی سکھایا ہے، آداب سکھائے اور اخلاق سکھائے. اللہ اکبر. اور اخلاق کے بارے میں اتنی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے عالی اخلاق جو تھے وہ ایک ایک کر کے سکھائے، اور فرمایا کہ میری دنیا میں آنے کا اور میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے، انما بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، لیتمم صالح الاخلاق، تاکہ عمدہ اور اچھے اور پاکیزہ اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچا. آپ نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا، اور اللہ نے آپ کی تعریف کر کے انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں. خلق عظیم، خلق کریم، خلق جمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ قرآن تھا. اگر قرآن کو کسی نے عملاً دیکھنا ہو کسی زندگی کے اندر، تو کامل اور مکمل اور اکمل نمونہ اور بہترین نمونہ جہاں کسی قسم کی کوئی حرف گیری اور انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اسی کی پیروی کریں. تو بھائیو، یہ دین ہے، یہ دین ہے. انسان عقیدے کو خالص کرے، عمل کو صحیح کرے، عبادات کی پابندی کرے، معاملات کو درست کرے، اور اخلاق کے اندر شرم و حیا، اللہ کی شرم، اللہ کے رسول کی شرم، بڑوں کی شرم، علماء کی شرم، اور عمر سے بڑے کی شرم، بہن کی شرم، بیٹی کی شرم. اور اللہ اکبر، جو تیری ماں ہے، جو تیری بہن ہے، جو تیری بیٹی ہے، اللہ اکبر، ایک رشتہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے جہاں تو اپنی شہوانی اور جنسی تسکین کا سامان حاصل کر سکتا ہے، وہ تیری بیوی ہے، تیری شریک زندگی ہے، جس کو اللہ نے تیرے وجود کا حصہ بنا دیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن.
اللہ کے کلمے پر، اللہ کے حکم پر دونوں اکٹھے ہو گئے، اب دونوں ایک بن گئے۔ اس کے علاوہ بڑی تیری ماں ہے، برابر کی تیری بہن ہے اور چھوٹی تیری بیٹی ہے، ان سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا ہے شرم و حیا والا۔ اور یہ اسلام کا وہ امتیازی خلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل دین خلق، ہر دین کا امتیازی اخلاق ہوتا ہے، اور خلق الاسلام الحیا، حیا جو ہے یہ اسلام کا امتیازی مذہب ہے۔ اور آج اس حیا کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ ڈرامے اور یہ سلسلے جو ہیں سب اسی لیے لگے ہوئے ہیں کہ شرم و حیا کو ختم کر دیا، شرم و حیا کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا کو ختم کر دیا جائے گا تو ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حیا اور ایمان اکٹھے ہوتے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر حیا چلا جائے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور حیا وہ خلق ہے جس کی وجہ سے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اسی طرح سچائی، اسی طرح امانت، اسی طرح مہربانی، لوگوں پہ ترس کرنا، رحم کرنا، کسی کی تکلیف دیکھ کر انسان کا دل پسیج جائے۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمارے اندر اب نہیں رہی، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت یقین جانیے اسی چیز کی دعوت ہے، اور اس کے لیے جو خاص ایک عمل ہے جس کے لیے ہم نہیں نکلتے وہ ہے تربیت اور تزکیہ۔ کہ جہاں غلطی نظر آئی کہ یہ ذرا بھائی جو ہیں ڈاکٹر صاحب ترش بولتے ہیں، ان کو کہنا ہے بھائی نہیں، اس زبان کو نرم کرو، ان کو نرم کرو۔ ایک بھائی نظر آیا کہ اس میں غفلت ہے، نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، بھائی اپنے آپ کو تیار کرو، نماز کی کوتاہی ختم کرو۔ معاملات کے اندر کہیں بگاڑ آیا، المومن مرآۃ اخیہ المومن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کو علیحدگی میں بتایا کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ تربیتی اور یہ تعمیری ماحول یہ گھر میں رہ کے نہیں ہوتا، یہ اس راستے میں نکل کے آتا ہے۔ اور یقین جانیے لوگوں نے دیکھا کہ اپنے گھروں کے اندر ہر چیز جو ہے وہ لوگوں سے کروانے والے نوکر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، لیکن جب اس راستے میں نکلتے ہیں تو خدمت کرنا اور مسجد کی صفائی کرنا وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ اکبر، سحری کے وقت لوگوں کے اٹھنے سے پہلے جو مسجد کے طہارت خانے تھے، قاری صاحب نے وہاں رکھا دکھا ہوا ہے، میں نے حضرت حافظ صاحب کو خود انہیں صاف کرتے ہوئے دیکھا، طہارت خانے صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ چیز انسان کے اندر تواضع آ جائے، انسان کے اندر خدمت کا جذبہ آ جائے، انسان کے اندر رحم دلی پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے، اور انسان کے اندر ایسا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ کسی نے تلخ بات کی ہے تو انسان پی جائے۔ صبر جمیل فصفہ الصفا الجمیل واصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل اور صفح جمیل۔ اگر اس نے کوئی بدتمیزی کر دی درگزر کر جاؤ اللہ کے لیے، اور اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو غصہ تو آتا ہے لیکن انسان پی جائے۔ یہ چیزیں تربیت کے ساتھ آتی ہیں اور ایسے ماحول میں رہنے کے ساتھ آتی ہیں۔ اور اس مشن کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ جو عملی کمزوریاں آ گئی ہیں ہمارے اندر، ان کی اصلاح ہو، اور ہماری اگر دین کے بنیادوں پر اصلاح ہو جائے اور دینی امور کے اندر ہمارا تزکیہ ہو جائے، تقویت بھی ہو جائے اور تطہیر بھی ہو جائے، یعنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھا دیا جائے اور جو کمزوریاں ان کی اصلاح کر دی جائے، تو یقین جانیے کہ ایمان اور تقوی والی زندگی شروع ہو جائے، آسمانوں سے بھی برکتیں اتریں گی، زمین بھی برکتیں اگلے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور یہ امت وہ عمل شروع کر دے جو اس امت کا فرض ہے، دعوت اللہ کا عمل، دعوت الی سبیل اللہ کا عمل اور اقامت دین اللہ کا عمل، تو اس امت کے اور اس کے ملکوں کے، اس کے سیاسی مسئلے، اس کے معاشی مسئلے، اس کے اقتصادی مسئلے، اس کے ٹیکنالوجی کے مسئلے، یہ یقین جانیے اللہ کی مدد سے سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ ان کی ہیبت دشمن کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آئے تو دشمن ہم سے منواتا ہے نا، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو۔ فیٹف والے، آئی ایم ایف والے اور ورلڈ بینک والے سارے ایجنڈا لے کے آتے ہیں اور ہم نکیریں نکال کے ناک سے ان کی ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور دین کے راستے کے اوپر آ جائیں تو اللہ رب العزت، اللہ اکبر، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ اللہ دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، وہ تمہاری مانیں گے، تم اپنی منواؤ گے۔
بات اللہ سے جڑنے کی ہے، اللہ کی طرف آنے کی ہے، اللہ کی ماننے کی اور اللہ کو ماننے کی بات ہے۔ یہ دعوت کا عمل اس لیے ہے۔ تو میں اہل علم بھی موجود ہیں اور احباب بھی موجود ہیں، میں نے توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اس دعوت کے عمل کو زندہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں سیکھنا بھی ہے، علم بھی سیکھنا ہے، عمل بھی سیکھنا ہے، اخلاق بھی سیکھنا ہے اور آداب بھی سیکھنے ہیں، اور پھر اس کو سکھانا بھی ہے، اور اس دعوت کے ذریعے دین کو زندہ کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر بھی دین کو قائم کرنا ہے اور پوری دنیا کے اندر بھی لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کی بات اونچی ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بھی جنت والی زندگی بنا دیتا ہے، اور آنکھیں بند ہوتے ہی روح و ریحان و جنت و نعیم، اللہ اکبر، جنت کی بہاریں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے پیغام ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بندے اخرج الی ربک الی رب غیر غضبان، وہ رب جو تیرے اوپر راضی ہے اور ناراض نہیں ہے، وہ تیرے استقبال کے لیے تیرا انتظار کر رہا ہے، جا تو اس کی پیشی پہنچ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے، اس راستے میں قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، اس کام سے جڑو، یہ نبیوں کا کام ہے، سب سے اونچا کام ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی طرف بلانا یہ اللہ کا کام ہے، اور جنت کی طرف بلانا اور اللہ کے راستے کی طرف بلانا یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑی انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ اس سے بڑا احسان کوئی نہیں لوگوں کے ساتھ کہ آپ کسی کو جنت کے راستے پہ لگا دیں، اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیں، اس کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے، اللہ اس راستے کو آسان کر دے، اللہ اس راستے کے لیے ہمیں چن لے، اللہ اس راستے کے لیے ہمیں چن لے، ہماری اولادوں کو چن لے، ہماری نسلوں کو چن لے۔ یا اللہ، جو ہمارے بزرگ اس راستے پہ عمل کرتے ہوئے تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کو نیکوں کے ساتھ ملا، اور ہمیں اسی راستے پہ استقامت بخش، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ملانا، جنت میں اکٹھا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔